جو گزشتہ رمضان کے مہینے میں موجود تھے آج وہ اللہ رب العزت کے پاس جا چکے ہیں۔ نہ جانے یہ موقع آج کسی کو نصیب ہوا ہے اگلے رمضان تک کوئی زندہ رہے نہ رہے، تو ہمیں اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے۔ اور جو انسان قدر کرتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے۔ جس طرح ایک دنیا کے اندر رہ کر ایک اولاد اپنے والد کی فرما برداری میں زندگی گزارتی ہے، اولاد اچھے کام کرتی ہے، اولاد والدین کو راضی رکھتی ہے تو والدین خوش ہوتے ہیں، والدین خود کو اچھا محسوس کرتے ہیں۔ اور اگر وہی اولاد اس والدین کی نافرمانی کرتی ہے، اس والدین کا کہنا نہیں مانتی، تو والدین اس پر ناراض ہوتے ہیں، اس کو الگ تھلگ کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود وہ اللہ رب العزت کہ جس کی ہم سالوں سے نافرمانیاں کرتے ہیں، سالوں سے اس کے سامنے رونا تک گوارا نہیں کرتے، اس کے سامنے گناہ کرتے رہتے ہیں، اس کی زمین پر رہ کر زنا کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تم نے گناہ کر کے اپنے دل کو سیاہ کر لیا ہے، لا تقنطوا، اس کے باوجود بھی تم میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میری جانب سے نا امیدی نہ لگانا، تم جب چاہے میرے در پہ آ جانا، میرے دربار میں آ کر کے سجدہ کر لینا، میری عبادتیں کر لینا، مجھے رب مان لینا، سچے دل سے میرے سامنے سجدہ کر لینا، میری عبادتیں کر لینا، تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اور جس طرح اللہ رب العزت نے پہلی امتوں کو عذاب کیا ہے، پہلی امتوں کو تباہ و برباد کیا ہے، کیوں کیا؟ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے فرضوں سے انکار کیا، ان پر بھی اللہ نے روزے فرض کیے تھے، انہوں نے روزوں کو ادا کیا، اللہ ان سے راضی ہوا۔ جنہوں نے روزوں کو چھوڑا، رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ کی عبادت نہ کی، نماز تراویح ادا نہ کی، ان کو اللہ نے عذاب بھی دیا ہے، سزا بھی دی ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت و جہنم کی سیر کرائی گئی، جنت کی نعمتیں دکھلائی گئی اور جہنم کے عذابات دکھلائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، ایک فرشتہ ہاتھوں میں پتھر لیے ہوئے کھڑا ہے اور ایک شخص سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس کے سر میں پتھر مارتا ہے، اس کا پورا سر چور چور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فرشتہ جاتا ہے، پتھر اٹھا کر کے لاتا ہے، اس کا سر پھر سے صحیح ہو جاتا ہے، اس کو پھر سے پتھر مارتا ہے، پورا سر چور چور ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، یہ کون شخص ہے جس کو پتھر مارے جا رہے ہیں؟ فرمایا گیا یہ وہی شخص ہے جو عشاء کی نمازوں کو چھوڑا کرتے تھے، جو نماز تراویح کو چھوڑا کرتے تھے، جو اللہ کی عبادتیں نہیں کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد تھوڑا آگے چلتے ہیں، آگے چل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مرد اور عورت ان کو الٹا لٹکایا گیا ہے، نیچے سر ہے، اوپر ٹانگیں ہیں اور ان کو نیچے سے آگ کھا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو اس وقت فرمایا گیا یہ تمہاری امت کے وہ لوگ ہیں، یہ وہ قوم ہے جو روزے نہیں رکھا کرتی تھی، جو روزے نہیں رکھا کرتی تھی۔ اللہ نے صحت دی تھی، اللہ نے جسم دیا تھا، اللہ نے طاقت دی تھی، مال دیا تھا، ہر طرح کی فراوانی اللہ نے عطا کی تھی، باوجود انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی عبادتیں نہیں کی۔ اللہ نے جو ایک مہینے کے مکمل روزے فرض کیے تھے انہوں نے اس کو ادا نہیں کیا۔ عزیزان محترم، وہ اللہ جنہوں نے ان کو عذاب دیا، وہ اللہ جس نے ان کو سزا دی، جس نے ان کو آگ میں جلایا، کل بھی وہی اللہ تھا، آج بھی وہی اللہ ہے۔ قوم بدل سکتی ہے، دنیا بدل سکتی ہے، حالات بدل سکتے ہیں، لیکن وہ اللہ رب العزت ابد الآباد ہے، حی القیوم ہے، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے کہ جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی